اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارا یہ والا لیسن لمبا ہونے والا ہے، لگ بھگ یہ 4-5 ویڈیو میں مکمل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام خدا کے پیغمبر اور ان کے قریبی بندے تھے۔ ان کے بلند رتبے اور درجوں کو بیان کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد دھیرے دھیرے مصر میں پھر کفر اور گمراہی نے سر اٹھایا اور بھلائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے وہاں پھیلی تھی وہ دبنے لگی۔ وہاں کے ظالم بادشاہ قبوس نے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے کڑی محنت لیتا تھا۔ بنی اسرائیل بڑی تکلیف اور مصیبت میں پڑے ہوئے تھے۔ قبوس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی ملک کا بادشاہ ہوا۔ فرعون اس کا لقب تھا، یعنی نہایت بد نصیب بادشاہ تھا اور تمام فرعونوں میں سب سے بڑا ظالم تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل سے کڑی محنتوں کا کام لیتا اور کمزوروں اور عورتوں پر بھی گرز مقرر کرتا۔ اس نے اپنے ابتدائی دور میں حکومت میں لوگوں سے بت پرستی کا رواج دیا اور جب ان کی سلطنت مکمل ہو گئی تو وہ گویا ملک پر خدا بن بیٹھا۔ اس کا دعویٰ تھا انا ربکم اعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خداوند ہوں۔ بنی اسرائیل سے اس نے کہا اگر تم میری بندگی نہیں کرتے تو میں تمہیں کبھی تکلیف سے آزاد نہیں کر سکتا، یہی نہیں بلکہ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ سزا دوں گا۔ بنی اسرائیل نے بتوں کو پوجنا اور اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہنے کی کوشش کی۔ فرعون نے جوانوں سے پہاڑوں سے پتھر منگوانے کا حکم دیا کہ محل کی تعمیر کی جائے۔ ضعیفوں اور کمزوروں پر بھی لازم کر دیا کہ وہ ہر دن مزدوری کرے اور سورج چھپنے سے پہلے مزدوری کی اجر خزانے میں داخل کرے۔ اس میں اگر کسی سے کوتاہی ہوتی تو اس کے گلے میں توق ڈال دیتا۔ اسی طرح وہ بنی اسرائیل کو ستاتا اور بنی اسرائیل کے لوگ اسی طرح ظلم کے کاموں میں لگا رہتا۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا، ایک آگ شام ملک کی طرف سے پیدا ہوئی اور اس نے قبطیوں کے تمام قلعے اور حویلیاں جلا دی، یہاں تک کہ شہر اور گاؤں کا نشان تک باقی نہ رہا۔ اس خواب سے وہ کانپ اٹھا۔ اس نے کاہنوں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا۔ ان لوگوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو قبطیوں کی سلطنت کی بنیاد اکھاڑ کر رکھ دے گا۔ فرعون نے جب یہ سنا تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی نگرانی کی جائے اور جو لڑکا بھی ان کے ہاں پیدا ہوتا فرعون اسے قتل کر دیتا۔ اس کا کہنا یہ تھا نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اسی طرح 5 سال تک یہ ظلم ہوتا رہا اور بنی اسرائیل کے ہزاروں لڑکے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اسی درمیان بنی اسرائیل میں پلیگ کی بیماری پیدا ہوئی اور بنی اسرائیل کے ہزاروں آدمی مر گئے۔ قبطیوں نے فرعون سے جا کر فریاد کی بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ بیمار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کے لڑکے قتل ہوتے جاتے ہیں، اگر یہی حال رہا تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور ہماری خدمت کون کرے گا، ہم تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنے حکم میں تبدیلی کی کہ اس نے کہا 1 سال تک لڑکوں کو قتل کیا جائے گا اور اس کے بعد جو 1 سال بچے پیدا ہوں گے انہیں محفوظ رکھا جائے گا۔ خدا کی مرضی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام معافی والے سال میں پیدا ہوئے۔ ایک روز نجومی نے فرعون سے کہا ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات ہی وہ رات ہے جب تمہارا دشمن اپنی ماں کے شکن میں آئے گا۔ فرعون نے حکم دے دیا بنی اسرائیل کے تمام مرد آج شہر سے باہر جمع ہوں، بادشاہ ان کو قصور معاف کرے گا اور ان پر بہت مہربانی فرمائے گا۔
بنی اسرائیل بڑی خوشی سے باہر نکل آئے۔ فرعون خود شہر میں رہا۔ عمران جو فرعون کا بڑا مقرب تھا انہیں اپنے ساتھ رکھا اور عمران کو محل کی نگہبانی کا کام سونپا۔ رات کی تاریک میں شہر کی عورتیں فرعون کے محل میں دیکھنے اور گرد گھومنے پھرنے آئیں۔ اتفاقاً ان عورتوں میں عمران کی بیوی بھی شامل تھی۔ عمران نے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھا اور ہم بستری بھی ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ جو پیغمبر باپ کی پشت سے جدا ہوتا ہے اس کا ستارہ اسی رات آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔ نجومی نے جو اس ستارے کو دیکھا اس میدان میں جہاں بنی اسرائیل کے لوگ جمع تھے شور مچانا شروع کیا۔ شور کی آواز فرعون کے کان تک پہنچی اور اس کے دل میں ایک رعب اور ہیبت طاری ہوئی۔ وہ محل کے دروازے پر آیا اور عمران سے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ عمران نے کہا میرا گمان ہے کہ جو مہربانی آپ نے بنی اسرائیل پر کی ہے اس سے وہ خوش ہو کر خوشی میں شور مچا رہے ہیں۔ یہ سن کر فرعون گھر میں لوٹ گیا لیکن خوف کے مارے اس کو نیند نہ آئی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی تو حمل کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی جس کی وجہ سے محل کی خبر کسی کو نہ ہو سکی اور کوئی دائی بھی ان پر مقرر نہ ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے کہ کہیں وہ بیٹے کو مروا نہ ڈالے ایک صندوق بنوایا اور اس میں روئی بچھائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر اور ان کی آنکھوں میں سرما لگا کر انہیں اسی صندوق میں لٹا دیا اور صندوق کو دریائے نیل میں ترا دیا۔ فرعون کی بیٹی کو کوڑ کی بیماری تھی۔ سارے طبیب اس کا علاج کر کر کے ہار گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کی تندرستی ایک جانور کے منہ کے لعاب سے ہوگی جو تمہارے زمانے میں دریا سے نکلے گا۔ صندوق دریا میں تیرتا رہا اور تیرتے تیرتے وہ فرعون کے محل کے درختوں کے درمیان پہنچ گیا۔ جب صندوق کھولا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا اور اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ موسیٰ ان کی زبان میں پانی اور درخت کو کہتے ہیں۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام محبت فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈال دی اور اس نے اسے اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ آسیہ نے دائیوں کو بلایا کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں ایک عورت کو بلواتی ہوں شاید یہ اس کا دودھ پی سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو طلب کیا گیا۔ بچہ رغبت سے دودھ پینے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا گیا اور بچے کو دودھ پلانے کی مزدوری مقرر کر دی گئی اور حکم دے دیا گیا وہ ہفتے میں ایک بار اسے ضرور شاہی محل میں لے کر آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے گئی۔ فرعون نے اپنی گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر فرعون کی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حکم دے دیا کہ بچے کو قتل کر دیا جائے۔ بیوی آسیہ نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے اس کی حرکتوں کو عقل کی ترازو میں تولنا کہاں کی دنائی ہے۔ بچے نے جان پوچھ کر آپ کی داڑھی نہیں کھینچی۔ آزمائش کے لیے 2 تسلے لائے گئے، ایک میں یاقوت رکھا گیا اور دوسرے میں انگارے۔ دونوں تسلے بچے کے سامنے رکھ دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھانا چاہا لیکن جبریل امین نے ان کا ہاتھ دوسرے تسلے کی طرف پھیر دیا۔ انہوں نے انگارے ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈال لیے۔ اس سے ان کی زبان تھوڑی سی جل گئی۔ فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بچہ پھر دائی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی اور ان کی تعلیم اور تربیت کا پورا انتظام ہوتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی نوجوانی میں پہنچے جس وقت وہ عمدہ لباس پہن کر اور
گھوڑے پہ سوار ہو کر نکلتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ شہزادہ ہے فرعون کا بیٹا۔ تو اب آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا کہ جب اللہ تعالیٰ جس کی زندگی بچانا چاہے اس کی زندگی بچا سکتا ہے، اور اس کے دشمن اسے لا ختم کرنا چاہیں لیکن اسے ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہی کے گھر میں اس کی پرورش کراتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں ہم ایسے معجزات اور ایسے واقعہ پڑھیں گے جس سے ہمارا دین اور ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسی ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہماری حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں۔